بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک عورت کا بڑا عجیب سوال لے کے حاضر ہوا ہوں۔ عورت نے سوال یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب، کیا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی؟ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ اور اگر عورتوں سے روز قیامت سوال ہوگے تو کس بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا؟ کیا پوچھا جائے گا عورت سے سب سے پہلے؟ یہ 2 سوال ہے اس عورت کے، جس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والے، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ اے مرد تو عورت کو بچا، بلکہ ایمان والے یہ کہا کہ اے ایمان والو، یعنی کہ عورت بھی اور مرد بھی ایک دوسرے کو جو ہے دین کی دعوت دیتے رہے، ایک دوسرے کو جو ہے گناہوں سے بچنے کی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ تو یہ جو ہے ایک دوسرے کو جب دعوت دیں گے تو دونوں ہی تھوک جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے یہ بات۔ اب یہ سوال جو آتا ہے کہ ایک عورت کیا 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، تو دیکھیے ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں، کتب حدیث میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے کہ یہ ثابت ہوتا ہو کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی انصاف پسند ہے، انصاف کرنے والے ہے، انصاف کے دن کے مالک ہے، انصاف کے دن کے مالک ہے، اس لیے جو ہے اس دن بھی اللہ انصاف ہی کریں گے۔ گناہ عورت کرے، زنا عورت کرے، جھوٹ عورت بولے، بے پردہ عورت پھرے، تو اس کے بے پردہ پھرنے سے، اس کے جھوٹ بولنے سے، اس کے گناہ کرنے سے، اس کے زنا کرنے سے، اس کے جو ہے 4 جو مرد ہے اس کے ساتھ کے، جیسے کہ باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا، ان چاروں کو کیوں سزا ملنے لگی؟ بالکل بھی نہیں ملے گی۔ یہ اپنے اعمال کا بدل خود پائے گی۔ اگر اس نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے لا دی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے لا دی جائے گی۔ اور اسی صورت میں اوپر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہاں پر جو آیت آ رہی ہے نا، یومئذ تحدث اخبارها، تو یہ زمین کا ٹکڑا خود اس کے بارے میں گواہی دے گا، میرے بارے میں گواہی دے گا، آپ کے بارے میں گواہی دے گا کہ یہاں پر انہوں نے سجدے کیے ہیں اور یہاں پر انہوں نے گناہ کیے ہیں۔ تو باپ کو، بیٹے کو، شوہر کو، بھائی کو کیوں جو ہے جہنم میں اللہ پھینکنے لگا؟ ایک عورت کی وجہ سے۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اس بات کو اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ایسا ہرگز نہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر عورتوں سے سوال کس بارے میں ہوگا؟ تو سوال عورتوں سے ہوگا، سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ ہوگا نماز کے بارے میں۔ نماز کے بارے میں ہوگا کہ نمازیں کیوں نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہے اور ان میں کچھ کمی کوتاہی ہے تو پھر نوافل دیکھے جائیں گے کہ نوافل ہے یا نہیں ہے۔ اگر نوافل نکلتے ہیں اور نماز باقی نکلتی ہے ٹھیک، تو پھر جو ہے اس کے نوافل سے ان کمیوں کو پورا کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دے گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز صحیح نکل گئی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکل جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ جس وقت انسان نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے جھوٹ، غیبت، کینہ، یہ ساری چیزیں نکال دیتا ہے۔ لیکن آج کیوں نہیں نکل رہی؟ یہ ایک طویل بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ اس لیے نہیں نکل رہی کہ ہم جو ہے خشوع اور خضوع سے نماز نہیں پڑھتے، بس مین وجہ یہ سمجھ لیجئے۔ تو سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آج تو عورت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا اور اس لیے جو ہے نماز نہیں پڑھ پائی، سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پائی، وغیرہ وغیرہ۔ تو خوب اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، عورت کو بھی مرد کو بھی سب سے پہلے نماز کا حساب دینا ہوگا۔ دوسرا سوال جو عورت سے ہوگا وہ ہوگا وَعَنْ حَقِّ زَوْجِهَا، کہ تم نے اپنے شوہر کے حقوق ادا کیے یا نہیں، یا اس کو بس یوں ہی لٹکا کے رکھا؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے حقوق کے بارے میں؟ کیا تم نے اپنی عزت کی حفاظت کی؟ کیا تم نے جو ہے اس کے گھر کی حفاظت کی؟ یعنی کہ جتنے حقوق شوہر کے بتائے گئے ہیں، اگر آپ نے ان میں کوتاہی کی ہے تو بھی آپ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں آپ کے یہ کام۔
اس لیے یہ دو چیزیں دھیان رکھیے کہ ایک تو نماز کا پابند رہیے، شوہر کے حقوق ادا کرتے رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے، 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے اس سے داخل ہو جائے، جو کیا کرتی ہو؟ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرتی ہو اللہ کی رضا کے لیے، مثلا نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، اللہ نے وسعت دے رکھی ہو تو زکوٰۃ دیتی ہو، حج کرتی ہو، اور اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہو، امانت میں خیانت نہ کرتی ہو شوہر کی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو مال دیا ہے اس میں جو ہے بے جا خرچ نہ کرتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اگر ان کی پابندی کرتی ہو، کہ نماز پڑھتی ہو، شوہر کا حق ادا کرتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، اور جو ہے شوہر کے مال کو بے جا خرچ نہ کرتی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 8 دروازے میں سے جس سے چاہے یہ جنت میں چلی جائے، اس کے لیے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوگے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت آتی ہے جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ کیا ہے؟ اول ما تسأل عنکم مرأۃ یوم القیامۃ صلاتها، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سوال ہوگا عورت سے وہ یہ ہوگا کہ تم نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، اور دوسرا سوال ہوگا ثم عن فعلها کیف فعلت الی، کہ تم نے اپنے شوہر کے حقوقوں کو ادا کیا یا نہیں۔ یہ دو باتیں ذہن نشین کر لیجئے، عورت دونوں میں غفلت برت رہی ہے، اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر آپ ان دونوں حقوق میں، حقوق اللہ یعنی کہ عبادت میں، اور حقوق العباد یعنی کہ شوہر کے حق میں اگر کوتاہی کر رہی ہے تو پھر ٹھکانہ جہنم بنتا جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔